زندہ باد یا حسین زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من صباحنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا وقع القول عليهم أخرجنا عليهم دابة من الأرض تكلمهم صلوات عليهم وأجل فرجهم۔ آپ ذرا سے دعائش ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور محمد علی زیدی ابن ہدایت حسین زیدی کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا عالم سے دعا ہے پروردگارہ اس مجلس کا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، نصیحانی، سلام کلن جو بھی تم نے ثواب معین و مقدر فرمایا ہے وہ مرحوم محمد علی زیدی کی روح کو اصال فرما، ان کے درجات بلند فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پالنے والے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آقا و مولا امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرج شریف کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے عرش درود پڑھ دیں محمد و اجل فرج۔ ہم انشاءاللہ مل کر پہلے اپنے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد دعائے سلامتی پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، یہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور وہ بھی برسی کی مجلس. بیٹے نے اپنے باپ کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، ایصال ثواب کا اہتمام فرمایا ہے. تاریخ آج ہمارے یہاں 10 ربیع الاول ہے. کل کا دن بہت اہم گزرا ہے اور پرسوں کا دن بھی ایک عظیم اپنے دامن میں بہت سی چیزوں کو لیے ہوئے تھا، کیونکہ 8 ربیع الاول شہادت امام حسین عسکری علیہ السلام جو کہ آپ حضرات یہیں پر ہماریوں میں تشریف لائے تھے مجلس میں، اور مفصل آپ حضرات نے سنا ہوگا. اس کے بعد کل کی جو تاریخ گزری ہے وہ عید زہرا کے نام سے ہے. بڑی مناسبت ہیں عید زہرا کے اعتبار سے بھی جو تاریخ میں ملتی ہے. اور آج یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ ایصال ثواب کی ہے. تو مسلسل موضوعات ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. میں سوچ رہا ہوں کہ بات کو 8 ربیع الاول سے شروع کروں، اور مناسب بھی یہی رہے گا چونکہ یہ ہفتہ امام علیہ السلام کی شہادت اور ایک امام کی آغاز امامت کا دن ہے اور ہفتہ ہے. اور اگر اس میں یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہ پہنچا سکوں تو میں سے اپنے آپ کو کوستا رہوں کہ میں نے اتنی اہم ایام اور اتنے اہم دن اس کے بارے میں کیوں نہیں پہنچایا. کیونکہ ہمارے یہاں 2 کانسیپٹ تو اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ 8 ربیع الاول یعنی آج کا اعلیٰ تعزیہ ہے، ایام عزا کا آخری دن ہے، تو لہذا جو کچھ بھی مجلس ماتم کرنا ہے وہ 8 میں ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر چونکہ اس کے فوراً مغرب کے بعد عید زہرا کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. تو عید زہرا کو لوگ جانتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت اور اس پہ لعنت اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. 8 ربیع الاول کیا ہے عزیزو؟ شہادت امام حسین عسکری علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے امام کی شہادت ہوئی اور آپ کی حیات طیبہ کس طریقے سے. چونکہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں نے سوچا اس بات کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. 254 ہجری میں جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی، کیونکہ 10ویں امام کو خلیفہ بنی عباس نے مدینے سے سامرہ بلا لیا تھا. مدینہ سعودیہ میں ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں. اور سامرہ جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے. سامرہ بہت پرانا شہر ہے، اس کا نام ہی پڑ گیا سامرہ. اصل میں اس کا نام تھا سرہ من راآ، جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا. سرہ یعنی خوش ہو گیا، مسرور ہو گیا. من یعنی جس نے بھی، را یعنی دیکھا. اس کا نام تھا سرہ من راآ. بہت ہی بیوٹیفل سٹی ہے سامرہ، پہلے ہی سے بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کو. اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا سامرہ، جو بھی اس شہر کو ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا. اب کثرت استعمال اتنا ہوا، یعنی زیادہ زبانوں پہ سرہ من را، سرہ من را، سرہ من را، وہ ہوتے ہوتے سرہ من را سے سامرہ ہو گیا. تو یہ تو اس کی ایک تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے سرہ سامرہ کی. سامرہ میں جب ہمارے امام 10ویں امام تشریف لائے، امام علیہ علیہ السلام، تو اس وقت ہمارے 11ویں امام کی عمر مبارک جو تھی وہ 4 برس کچھ مہینے کے تھے آپ جب آپ سامرہ آ گئے تھے. اب آپ یہاں رہتے رہے، آپ تقریباً 16 برس
جو ہیں وہ سامرہ میں رہے ہیں. اس کے بعد آئے پھر گئے پھر آئے، تو ایک سلسلہ تھا، ایک تاریخ تھی. لیکن 254 ہجری میں جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی تو خلیفہ بنی عباس نے یہ چاہا کہ ان کے 10ویں کا تو خاتمہ ہو گیا، زہر سے شہید کر دیا گیا، لہٰذا ان کے 11ویں امام کو بھی زہر دے دیا جائے اور یہ سلسلہ امامت کو ختم کر دیا جائے. اب خلیفہ بن عباس ختم کیوں کرنا چاہتے تھے، اس کا بھی ایک ریزن سن لیجئے تاکہ دونوں مناسبتیں آپ کے سامنے آ جائیں. خلیفہ بن عباس جو تھے انہوں نے پیغمبر کی ایک حدیث سن رکھی تھی. حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اس سے ملتی جلتی بہت حدیثیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں مفہوماً حدیث پیش کر رہا ہوں. اِنَّا مِن بَعْدِي 12 خُلَفَاءَ اَوَّلُهُمُ الْعَلِيُّ وَآخِرُهُمُ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اس میں پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے. اور مہدی کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. یہ امام کی خاصیت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث ظاہر سی بات ہے بنو عباس تک بھی پہنچی. جب بنو عباس نے دیکھا کہ ایک ان کا آنے والا ہے ایسا باربا کہ جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور جو جب ظلم و جور سے بھری ہوئی تو وہ گھبرانے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا باروا آ جائے اور ہمارا تختہ ہی پلٹ دیں، تو لہٰذا ان کے باروے کو آنے ہی مت دو. امام حسن عسکری کو قید خانے میں ڈال دو. امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں رہیں گے، باروے کی ولادت نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے، طبعی چیز ہے. تو 10ویں امام کی شہادت کے بعد بڑے غور سے سنیے گا، بھلے سے میں آپ کو داد و تحسین والی مجلس نہیں پڑھوں، لیکن میں ایک تاریخ دینا چاہتا ہوں، اسی میں سب کچھ رہے گا آپ کے لیے. لہٰذا اس نے کیا کام کیا، 10ویں امام کی شہادت کے بعد ہمارے 11ویں امام کو 254 ہجری میں قید خانے میں ڈال دیا. اور جب آپ نے قید خانے میں ڈالا تو قید خانے میں رہ رہے تو فیملی تو آپ کے ساتھ ہے، فیملی تو گھر پہ رہتی ہے، اور اس کے دماغ میں کیا بات چل رہی تاکہ ان کا باروا نہ آ جائے، کیونکہ اگر باروا آ گیا تو ہمارا تخت و تاج پلٹ دے گا، ہماری حکومت کو ختم کر دے گا. یعنی عزیزان گرامی، حکمرانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے تخت و تاج کو پلٹنا چاہے تو اس کا پہلے ہی خاتمہ کر دو، نہ وہ آئے گا اور نہ وہ ہماری حکومت کو پلٹے گا. یہ مزاج ہوتا ہے سلطنت والوں کا، حکومت کرنے والوں کا، چاہے چھوٹی حکومتیں ہوں یا بڑی حکومتیں ہیں، ان کے اپنے ایک مزاج ہوتا ہے. انہوں نے ہمارے 11ویں امام کو قید خانے میں ڈال دیا 254 ہجری میں، یاد رکھیے. اب کیا ہوا، امام قید خانے میں سامرہ میں ہیں، وہاں سے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا سامرہ میں. جب سامرہ میں قافلہ آیا تو ان میں ایک راہب پایا جاتا تھا، راہب پایا جاتا. یہ عیسائیوں کا جس کو کہا جائے پادری تھا یا راہب تھا. اس نے دیکھا کہ سامرہ کے اندر قحط سالی ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، تو لہذا اس نے سوچا کہ میں کیوں نہیں اس بات کا فائدہ اٹھا لوں. راہب نے کچھ لوگوں کو سامرہ میں جمع کیا، عیسائیوں کا ایک رہبر تھا، وہاں سے اس کا قافلہ گزر رہا تھا. اس نے کچھ لوگوں کو وہاں جمع کیا اور وہ صحرا میں گیا، اور جب وہ صحرا کے اندر گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اب جو بھی کہا ہوگا اس نے، بس اس کا ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ بادل آئے اور پانی برسنے لگا اور جل تھل ہو گیا، پورا سامرہ میں پانی پانی ہو گیا، قحط سالی ختم ہونے لگی. جس وقت بنو عباس کے اس دور میں وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ یار ہمارا جو رہبر ہے، ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو حاکم ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے، وہ تو ایک مسلمان ہے اور یہ جو ہے ایک عیسائی ہے، تو عیسائی کے کہنے سے تو بارش ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا جو بادشاہ مسلمانوں کا ہے، خلیفہ بنی عباس ہے، اس کی وجہ سے تو قحط سالی میں ہیں ہم، نہ ہمارے یہاں پانی ہے، نہ کھانے کو ہے، ہم مشکلات میں ہیں. تو ہم اس بادشاہ کو کیوں مانیں، ہم تو اس راہب کو مانیں گے جو ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے. اب یہ کیا ہوا کہ جناب سامرہ کے لوگ پلٹنے لگے، اور جب پلٹے تو راہب کا چرچا ہونے لگا اور وہ راہب کی طرف زیادہ جانے لگے. بادشاہ وقت کو، حاکم وقت کو یہ پتہ چلا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہو رہے ہیں اور راہب کی طرف جا رہے ہیں، لہذا اس نے سوچا یہ معاملہ تو بڑا خراب ہو جائے گا اور ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور لوگ سارے کے سارے عیسائی بن جائیں گے،
اور مسلمان اب سرزمین کوئی رہے گا نہیں، کیونکہ لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے راہب کی طرف جا رہے تھے، راہب بارش کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ایک بات آئی، کہنے لگا کہ کیوں نہیں میں اس امام حسن عسکری کو بلاؤں، اور وہی اس مسئلے کا حل بھی بتا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اب آپ اتنی اگر سادگی سے سننا چاہتے ہیں تو میں بھی سادگی سے پڑھوں گا، مجھے کوئی اس کے اندر اعتراض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ آپ حضرات کی دعائیں دینا ہم لوگوں کے لیے تقویت کا سبب بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، وہ اس میں بزرگ اگر دعا دے دیتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ بھئی امام حسن عسکری کو بلایا جائے۔ امام حسن عسکری کہاں تھے؟ ابھی تو بتایا بھئی کہاں تھے؟ قید خانے میں تھے۔ اب اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ امام حسن عسکری کو بلایا جائے۔ امام حسن عسکری کے بعد قاصد آیا، کہا حضور آپ کو حاکم نے بلایا۔ امام علیہ السلام قید خانے سے نکلے، حاکم کے پاس پہنچے۔ جب حاکم کے پاس آپ پہنچے ہیں تو امام نے کہا کس لیے ہمیں طلب کیا، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ تو اب حاکم کا جملہ سنیے۔ حاکم بنی عباس کہتا ہے حضور بات ایسی ہے کہ آپ کے جتنے بزرگ تھے ہمارے بزرگوں کے کام آتے تھے، لہٰذا آپ ہمارے کام آئیے۔ فضیلت وہی ہے جس کے دشمن بھی تعریف کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فضیلت اسے ہی کہتے ہیں جس کی دشمن بھی تعریف کرے، اسے ہی تو فضیلت کہتے ہیں۔ تو اب امام کہتے ہیں ماجرا بتا، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے میں آپ کو 254 کے آخر کی بیچ کی باتیں سنا رہا ہوں جو امام قید خانے میں تھے۔ امام آ گئے، امام نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ امام علیہ السلام سے کہتا حضور ہم خطرے میں ہیں اور آپ ہمیشہ اور آپ کے بزرگ مدد کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ اور دوسری ایک بات اور کہی حاکم نے، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ یعنی اس بات کا تو اقرار کر لیا کہ دین ہمارا نہیں ہے، آپ کے نانا کا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد، ایک اور درود پڑھ دے محمد آلہ۔ دین خطرے میں ہے، لہذا آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ حاکم ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، حکومت ہے، سپاہ ہے، 90,000 کا لشکر دکھا چکا ہے، کیا تشویش کر رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن مدد امام ہی سے مانگ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمایا۔ اب امام نے پوچھا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگا حضور وہ ایسے ایسے ایک راہب آیا ہوا ہے، اور وہ راہب آیا ہے، صحرا میں گیا ہے، اس نے کچھ دعائیں کی ہیں، بارش ہو گئی ہے، قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، اور لوگ مسلمانوں سے عیسائیوں کی طرف پلٹ رہے ہیں، آپ مدد فرمائیے، کچھ ایسا واقعہ ہو جائے کہ یہ ادھر نہ پلٹیں۔ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یہی مسئلے کا حل بھی نکال سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو نکال نہیں سکتا۔ آج خلیفہ بنی عباس اس بات کو کہہ رہا اگر آپ نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، کل کوئی اور کہہ رہا تھا ہے، سلسلہ ہے پورا ایک تاریخ کا، یا سلسلہ ہے پورا ایک تاریخ کا۔ اچھا کا ماجرا بتاؤ، کہ وہ راہب آیا ہوا جنگل میں جاتا ہے، ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتا ہے اور بارش ہونے لگتی، لوگ اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا اس راہب کو بلایا جائے۔ راہب کو بلایا گیا۔ راہب کو جو امام علیہ السلام نے دیکھا، 11ویں امام نے دیکھا، تو امام علیہ السلام نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اختیار میں بارش ہے، جب چاہتے ہو تمہارا دل چاہتا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، بارش ہو جاتی ہے، تو کیا ماجرا ہے، کیا اب اس کام کو کر سکتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، ابھی وہ یہ نہیں جانتا یہ امام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں لانے کا ادب ہوئی ایک لفظ ہے، ابھی یہ نہیں جانتا یہ امام ہے۔ ٹھیک ہے، امام نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب وہ تھوڑا سا صحرا کی طرف گیا، اب صحرا میں وہ گیا تو اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ کی مٹھی اس کی بند تھی، بس اس نے کچھ کہا اور بادل منڈلا کر کے آ گئے، بس بارش ہونے کو تیار تھی۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت ہے، بہت سے افراد بھی موجود ہیں، اچھا ایسی جگہوں پہ تماشین تو ہوتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، دیکھنے والے افراد تو ہوتے ہی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے دیکھا اس کے کہنے سے جب بادل آ گئے تو آپ اس راہب سے کہتے ہیں
ایک کام کری، ہاتھ اپنا ذرا نیچے کو لا اور اس مٹھی کو کھول دکھا مٹھی میں کیا ہے۔ یہ جو تیری مٹھی بند ہے، چونکہ ویسے مٹھی بند کر کے اوپر کو کرتا تھا اور بادل آ جاتے، بارش ہونے لگتی۔ کہ یہ مٹھی نیچے لا اور اسے کھول، اس میں کیا ہے۔ اب اس میں تو دیکھا کہ ایک ہڈی تھی اس کے ہاتھ میں۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ ہڈی تھے۔ امام نے اس سے ہڈی لے کے اپنے ہی سائڈ میں ایک آدمی جو کھڑا ہوا تھا اس سے پکڑا دی۔ امام نے آواز دی، اب ہاتھوں کو اٹھا اور بادل کو بلا۔ توجہ چاہ رہا ہو جانے گا، دیکھیں امامت کسے کہتے ہیں، آئے آئے جانے قربان ہے امام کے اوپر۔ اب ہاتھوں کو اٹھا اور بارش کے لیے دعا کر اور بادل کو بلا۔ اب اس نے اٹھایا اور بہت زور لگائے۔ اب کہانے والی تھی وہ تو ہڈی لے لی گئی ہے نا اس سے، وہ ہڈی یہ اہم تھی، اس لیے کہ کسی نبی کی وہ ہڈی تھی، اس کی برکت اتنی تھی اذان گرامی کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی تھی۔ اب یہ زور لگا رہا مٹھی بند کر کے، مٹھی کھول کھول کے بارش کرنا ہونا تھا اور نہ ہوئی۔ بادشاہ وقت کو ذرا سا سکون تو آیا کہ بھئی معاملہ اب تھوڑا سا سمجھ جائے گا۔ اس نے کہا حضور جب آپ نے اتنا کام کر دیا تو آپ ہی بارش کروا دیجئے۔ اعتقاد دیکھیے، آپ یقین دیکھیے اس بنی عباس کے خلیفہ کا کہ آپ ہی دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے، جو کہ اس کی حکومت بھی بچی رہے گی اور آپ کے بلانے کی میری لاج بھی بچی رہے گی۔ امام علیہ السلام نے مصلی بچھایا، اس صحرا کے اندر نماز پڑھی 2 رکعت اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جیسے امام علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو بادل ایک مرتبہ آنا شروع ہو گئے، لوگوں میں خوشیاں، لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ ہمارے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں، اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ مرحبا کے اور دوسرے نعرے لگاتے تھے اور زندہ باد امام، یہ سب نعرے لگانے لگے۔ جیسی بادل آیا اور یہاں آ کر کے ٹھہرا تو لوگ جب خوش ہونے لگے تو امام نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، فلاں شہر کے لیے منایا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے ہم نے جو تاریخ 8 منائی ہے اس کا کتنا بڑا اہتمام ہے۔ کیوں منائی جاتی ہے 8 تاریخ جو شہادت امام حسین کری ہے؟ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، بادل چلا گیا، اسے تو جانا تھا، امام نے کہہ دیا تھا۔ دوسری مرتبہ پھر امام نے ہاتھ بلند کیا، ایک بادل اور آیا، پھر لوگوں نے خوشیاں منائی، یہ اب ہمارے یہاں برسے گا۔ امام نے کہا یہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ امام علیہ السلام نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا، اب ایک بادل آیا اور بڑا گھناؤنا بادل، بڑا گھٹا سے بھرا ہوا بادل۔ امام نے آواز دیا یہ تمہارے شہر کے لیے ہے۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ بادل سے جو پانی برسنا شروع ہوا تو پورا سامرہ جل تھل ہو گیا۔ بس بارش کا برسنا تھا، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جب لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تو خلیفہ وقت سے کہا یہ بتائیے ہے کون؟ ابھی آپ نے غور نہیں کیا اس جملے کو، پریشانے کا بڑی سادگی سے پیش کر رہا۔ یہ بتائیے ہے کون جس کے کہنے سے بادل بھی اس کے اختیار میں ہے، ہوائیں بھی ان کے اختیار میں ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، راہب کا دعویٰ بھی جھوٹا ہو رہا ہے، تیری حکومت بھی بچ رہی ہے، بتائیے ہے کون؟ یا علی بتائیے ہے کون؟ اب بادشاہ وقت کیا بتائے کہ امام ہے؟ بادشاہ وقت کیا بتائے؟ اچھا ایسے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ کے ہمیں کوئی بڑا آدمی آ جائے تو 10 20 50 آدمی جب تک وہ باہر یہاں سے نہ نکل جائے اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بہت سے تو دوڑ کے اس کی گاڑی کے دروازے بھی کھولتے تاکہ ہمیں یہ دیکھ لے کہ ہاں یہ ہم آئے ہیں اور اس سے ہماری جان پہچان ہو جائے۔ ایسے ہی ماحول کچھ بن گیا تھا سامرہ کے اندر۔ سامرہ میں بھی یہی ہوا تھا، بھئی امام نے اتنا بڑا کرشمہ دکھایا، وہ تو اس پہ ہی مان لے آئے تھے۔ امام نے تو اتنا بڑا اختیار دکھایا کہ بادلوں کو بھی ادھر سے ادھر بھیج دیا، ہواؤں پہ بھی اختیار دکھا دیا۔ اب یہ لوگ امام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے یہ لوگ جو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بادشاہ وقت کے، ان کے امام علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں، آئے تھے امام قید خانے سے اور لوگ جا رہے ہیں امام کے پیچھے۔ امام تو اپنے قید خانے کی طرف جا رہے ہیں لیکن بادشاہ اب انہیں قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ کیوں قید خانے میں نہیں بھیجتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے تو ایسے کو قید کر رکھا جو تیری عزت بچا رہا ہے۔ سنیں عزیزو، سنیں عزیزو، سنیں امام حسین علیہ السلام کا موعظہ سنیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایسے کو تو قید خانے میں بھیج رہا ہے جو تیری عزت بچا رہے ہیں، جو لوگوں کے فائدے مند ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا،
جب وہ مجبور ہو گیا تو 254 سے تو امام قید میں تھے، اس نے قید خانے میں امام کو نہیں بھیجا بلکہ امام کو اپنے گھر بھیجا۔ جب امام اپنے گھر گئے ہیں تو فیملی کے ساتھ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب ساتھ رہے تو وقت ایسا آیا 15 شعبان آ گئی، 255 ہجری آ گئی، 15 شعبان آئی، 255 ہجری آئی، آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ اسباب فراہم کس نے کیے؟ ذات پروردگار نے اسباب فراہم کیے۔ بنو عباس یہ چاہتے تھے بارواں نہ آئے، خدا یہ چاہتا تھا کہ بارواں آئے، وہ روک نہ سکے، وہ چاہتے تھے روک نہ سکے، اور اللہ چاہتا تھا لانا تو لا کر کے دکھایا۔ یہی فرق ہوتا حکومت میں اور امامت میں۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یا محمد، اب یہ رہا مرحلہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب امام علیہ السلام گھر گئے، اب آگئی کون سی تاریخ؟ 15 شعبان 255 ہجری، امام علیہ السلام کا وجود اقدس دنیا میں آ گیا۔ اب جب امام تشریف لائے، ہمارے دیکھیں دونوں اماموں کی میں زندگی حیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جتنا بھی مجھے وقت ملے گا اس میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب آگے ولادت و سعادت ہو گئی۔ جب ہمارے 12ویں امام کی ولادت ہوئی تو ابھی تو 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے امام کو ابھی قید خانے میں نہیں ڈالا جا رہا، ولادت کے بعد بھی، اس لیے کہ 6 سال امام علیہ السلام دور حکومت امام کی رہی ہے۔ امامت کا جو دور تھا 6 برس تک کا۔ 254 میں آپ کے والد کی شہادت ہوئی، 11ویں امام کے والد کی یعنی 10ویں امام کی شہادت، اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے۔ تو پورے 6 سال تک امام نے حکومت کی ہے، اور 6 سال تک منصب امامت پہ جو 11ویں امام رہے ہیں تو 3 برس انہوں نے اس میں جیل میں یعنی قید خانے میں گزارے، اور 3 برس آپ نے آزادی کے گزارے ہیں۔ تو جو بادشاہ وقت یہ چاہتے تھے یہ پورے کے 6 سال قید خانے میں گزر جائیں، لیکن حکمت الہیہ یہ تھی کہ قید خانے میں نہ ہو بلکہ گھر پہ رہیں۔ اب امام کی ولادت ہوگی، سنیے بڑے کام کی بات بھی دینے جا رہا ہوں۔ جب ہمارے اور آپ کے 12ویں امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت ہو گئی، تو اب 11ویں امام نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ اہتمام فرمائے۔ اہتمام آپ نے کیا کیا؟ جب 7واں دن ہوا امام کی ولادت کو، 12ویں امام کی ولادت کو، تو امام نے اپنے بیٹے کے عقیقے کیے۔ عقیقہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ عقیقے اس لیے کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ بھی غور سے سنیں۔ بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے تو ان سے زبردستی کرائیے اپنے گھر میں جا کر کے لوگوں سے کہ بچوں کے عقیقے کریں۔ حدیث میں کیا آیا؟ کل مولود مرتہن بالعقیقہ، ہر بچہ عقیقہ کرنے کی وجہ سے گروی رکھ دیا جاتا، اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے امام کی، چھٹے امام کی حدیث ہے، اور پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے۔ ہر بچہ گروی رکھ دیا جاتا عقیقے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کوئی چیز گروی آپ رکھ دیں کسی کی وجہ سے تو اس کا اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ اور عقیقے کی دعا بھی اتفاق سے یہی ہے، دعا جو پڑھتے ہیں یہی کہتے ہیں، اس جانور کے بدلے میں میرا بچہ سلامت رہے، اس کے جانور کے بالوں کے بدلے میں بچے کے بال سلامت رہیں، خون کے بدلے میں بچہ کا خون سلامت رہے، گوشت کے بدلے میں گوشت سلامت رہے، ہڈیوں کے بدلے میں ہڈیاں سلامت رہیں۔ دعا عقیقہ یہی ہے، اس کا جو ترجمہ وہ یہی ہے۔ عقیقہ ہم کرتے اس لیے ہے کہ بچہ سلامت رہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے یعنی 11ویں امام نے 12ویں امام کے 300 عقیقے کیے۔ کتنے؟ اچھا 300 عقیقے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آغا کاظم قزوینی بہت عظیم عالم دین گزرے اسی صدی کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے امام زمانہ کے اوپر۔ کتاب کا نام ہے الامام المہدی من المہد الی الظہور، یعنی بچپنے سے لے کے ولادت سے لے کے ظہور تک کے حالات انہوں نے اس میں لکھے۔ اس میں انہوں نے جو حوالے دیے ہیں شیخ توسی کی کتاب کے دیے ہیں،
شیخ صدوق کی کتاب کے حوالے دیے ہیں اور اصول کافی کے حوالے دیے ہیں۔ چونکہ یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اس صدی میں لکھی گئی ہے، اور جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ کتابیں آج سے 1100-1200 برس پہلے لکھی گئی ہیں۔ وہ وقت ہوتا تو بتاتا کہ ہماری شیعت کی جو مضبوط 4 کتابیں ہیں جس کے اوپر شیعت استوار ہے اور شیعت ٹھہری ہوئی ہے، ان میں سے یہ 4 کتابیں جو ہیں بڑی اہم ہیں۔ وہ بحث پھر کبھی ہوگی، آج نہیں۔ تو آغا کاظم قزوینی نے لکھا کہ 300 عقیقے کیے ہیں امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے 12ویں امام کے، امام مہدی کے 300 عقیقے ہوئے۔ اب ایک جملہ وہ اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچہ سلامت رہے۔ کب تک سلامت رہے؟ میکسیمم عمر کے اعتبار سے جب تک وہ بڑھاپے کی منزلوں کو نہ جائے گا اس وقت تک اس کی سلامتی ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی اگر اور واقعہ پیش آ جائے، حادثہ پیش آ جائے تو ایک الگ مسئلہ، ورنہ معمولاً جو ہے انسان اس وقت تک سلامت رہتا ہے عقیقے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں میکسیمم آج کل جو عمر ہو رہی ہے اس زمانے میں ایک انسان کی، وہ 70 سے 80 برس کی ہو رہی ہے۔ 70-80 برس میں انتقال غالباً ہو جاتا، کوئی ہے جو اوپر جائے، وہ میکسیمم ایک ایوریج نکال رہے ہیں آغا کاظم قزوینی۔ وہ کہتے ہیں ایک عقیقہ کرنے سے کم 70 برس کی ضمانت ایک عقیقہ لے لیتا ہے۔ اور نہیں کہ آپ نے میرے بات پر ایک عقیقہ کرنے سے پیچھے والے جو مومنین ہیں یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، جو مجھے خالی تاڑ کے دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، ملاحظہ فرمائیے گا جانے گرامی۔ کہتے ہیں ایک عقیقہ کرنے سے 70 برس کی ضمانت ایک عقیقہ لیتا ہے۔ جس امام نے اپنے بیٹے کے 300 عقیقے کیے ہوں تو 21,000 سال کی ضمانت ایک امام نے امام کی لی ہے، ابھی تو 1200 برس بھی نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے۔ یہ 8 تاریخ جو بڑی منائی جاتی ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وہ حالات ہیں جو آپ کی زندگی میں گزرے ہیں، ملاحظہ فرمائیے امام کی زندگی میں۔ اور وہ وقایع 300 عقیقے ہو گئے تو کتنے سال بنے؟ 300 ملٹیپل 70 کتنا ہوتا ہے؟ 21,000 برس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو ضمانت دی جا رہی ابھی ہوئے کتنا سا زمانہ بھائی؟ تو 1200 برس بھی نہیں ہوئے۔ لوگ تعجب کرتے اتنے سال کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جو خداوند عالم وہ اہتمام کر سکتا ہے کہ قید خانے سے گھر پہ بھیج سکتا ہے، وہ خدا کیا طولانی عمر نہیں دے سکتا؟ اب آئیے، جب عقیقے ہو گئے، گوشت تقسیم کر دیا گیا تو امام علیہ السلام نے کسی سے بھی یہ نہیں بتایا میں بیٹے کے عقیقے کر رہا ہوں۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا، امام نے کسی ایک سے اس بات کو نہیں بتایا۔ گوشت سامرہ میں تقسیم ہو رہا، بغداد میں جا رہا، ادھر گیا ادھر گیا، گوشت تقسیم ہو رہا، بس کا سلامتی کا گوشت ہے، آئیے مزہ لیجیے۔ کہہ رہے ہیں یہ میرے جملے ہیں، یہ سلامتی کا گوشت۔ امام نے کسی سے نہیں کہا کہ یہ گوشت جو ہے وہ عقیقے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اپنے صاحبزادے کو بنو عباس سے چھپانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر یہ نہ ہو جائے کہ مثلا امام آ گئے تو قتل کرا دیں گے امام علیہ السلام کو۔ اب مسئلہ یہ ہوا، گوشت تقسیم ہوا۔ یہ تو ہمارے یہاں کی رسمیں ہیں جو ہم لوگوں نے شریعت میں اپنی رسمیں بنا رکھی۔ ایک عقیقہ کریں گے میاں 10-15 کلو کے گوشت کا، پھوپھا ناراض ہو گیا اسے منائیں گے، خالو ناراض ہو گیا اسے منائیں گے، چچا ناراض ہو گیا اسے منائیں گے، ماموں آیا اسے بلائیں گے، محلے والوں کو بلائیں گے، ڈھول بجائیں گے، تماشا الگ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ رشتہ داروں کو الگ مناتے پھریں گے۔ ایک سنت نبی میں کتنے کام کر رہا آدمی آج کل۔ بلکہ عقیقے کی تو خاصیت یہ ہے کہ چپکے سے آپ بچے کے فدا میں عقیقہ کر دیجئے فی سبیل اللہ، اور اٹھا کے 2-4 مومنین کو کھانا کھلا دیجئے۔ رشتہ داروں سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نمازیوں کو کھانا کھلائیے، جو باوضو بیٹھے ہوئے ہوں، مجلسوں میں لا کر، محفلوں میں لا کر کے اس عقیقے کا کھانا کو کھلائیے، تاکہ لوگ حقیقی معنی میں دعا بھی دیں گے۔ اب جسے منا کے لا رہے ہو، اب پتہ نہیں دل سے راضی بھی ہوا یعنی گوشت کھانے کے لیے ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور امام نے 300 عقیقے کرے، شریعت پہ عمل ہو جائے نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ امام حسن عسکری کا ایک قول سنا دوں، بات کیا ذہن میں آگئی۔ امام ارشاد فرماتے سب سے بدترین انسان وہ ہے، یہ 11ویں امام کا قول ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو 2 منہ کا ہو اور 2 زبانوں کا ہو۔ یعنی جب دوست آئے تو تعریف کرے، چلا جائے تو برائی کرنے لگے۔ صلوات پڑھ دے۔
امام کا قول ہے، بہت سے قول ہیں، اقوال ہیں جو مل جائیں گے کتابوں میں، لیکن چلیے ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 300 عقیقے ہو گئے صاحب۔ اب 300 عقیقے کے بعد سنیے، 3227 کلو آٹا اور گیہوں بھی منگایا گیا۔ 3227 کلو گیہوں اور آٹا منگایا گیا۔ اس آٹے کو تقسیم کرایا جا رہا غربا میں، فقراء میں، کچھ روٹیاں بنائی گئیں، وہ روٹیاں غریبوں میں، فقراء میں تقسیم کی گئیں۔ اور امام نے تقسیم کرتے وقت یہ نہیں بتایا کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ امام کو معلوم ہے میں اپنے بچے کی سلامتی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب نیت سلامتی کے لیے ہے تو پھر فیس بک کی زینت مت بتاؤ، واٹس ایپ کی زینت مت بناؤ، ورنہ روز محشر فیس بک اور واٹس ایپ جو ہے وہ جزا نہیں دے گا، جزا اللہ ہی دے گا۔ اس لیے کہ وہاں تو انٹرنیٹ نہیں ہوگا جو فیس بک کھول لو، وہاں اگر انٹرنیٹ ہوگا تو ولایت علی بن ابی طالب کا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو 3227 کلو گیہوں منگائے، آٹا منگایا گیا، وہ تقسیم کرایا گیا لوگوں کو سلامتی کے لیے۔ اب تیسری چیز اور سنیے، ابھی میرے پاس ہے تھوڑے سے دقیقے منٹ جو باقی ہے۔ تیسری چیز سنیے جناب، بچانا ہے کس سے؟ امام کو بنی عباس سے، کیونکہ بنی عباس کا دور چل رہا، محمد عباسی کا۔ امام نے ایک کام اور کیا، میری طرف دیکھیے، لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ امام علیہ السلام نے ایک کام اور کیا، ہوتا یہ تھا بنی عباس کی طرف سے کہ کچھ خواتین بھیجی جاتی تھی، کچھ کنیزیں بھیجی جاتی تھی امام کے گھر پہ جستجو میں، تلاش میں کہ ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی بچہ آ تو نہیں گیا جو باروے کے نام سے۔ تو امام علیہ السلام نے کام اور کیا، جو لوگ کربلا اور قازوین جا چکے ہیں اور عراق کی زیارتیں کر چکے ہیں، جو لوگ نہیں گئے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اپنا حسین کے صدقے میں، شہزادی جناب سکینہ کے روزے کے صدقے میں سب کو مولا اپنی بارگاہ میں بلائے انشاءاللہ۔ جو لوگ سامرا گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سرداب ہے وہاں، اس کی زیارت سرداب ہے، ایک نیچے جا کر کے بیسمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا بیسمنٹ ہے، نہیں ہو تو آپ اس پہ یوٹیوب پہ سرچ مار لیجیے، اس پہ زیارت کر لیجیے گا جنہوں نے دیکھا ہوا اس طرح بیسمنٹ۔ امام نے کام اور کیا تھا، امام حسین عسکری نے، وہ جو بیسمنٹ ہے اور جہاں امام کا گھر تھا، امام نے گھر کے نیچے سے سرنگیں تیار کی تھی۔ ایک سرنگ تو وہ بیسمنٹ کو ادھر جاتی تھی جہاں سرداب ہے، اور ایک جاتی تھی جناب حکیمہ خاتون کے گھر، چونکہ امام علیہ السلام کی جو پھوپھی تھی 11ویں امام کی پھوپھی، وہ بالکل بغل کے گھر میں رہتی تھی۔ اندر سے انہوں نے راستہ مخفی اس لیے بنایا تھا کہ اگر کبھی بنی عباس کا دورہ ہو اور اس کے سپاہی آئیں اور تلاشی لینا چاہیں تو ہم بچے کو جو ہے اس راستے سے حکیمہ خاتون کے گھر بھیج دیں گے۔ یہ تاریخ ہے، یہ مثال، وہ پڑھتے کہاں اس میں، کیونکہ اس میں واہ نہیں ہوتی، سبحان اللہ نہیں ہوتی، تو لوگ سوچتے ہیں ہٹاؤ یار ان باتوں کو پڑھیں گے تو کہیں مجلس کچھ نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا بھائی اپنی عقل بڑھانے سے تو بہتر ہے تاریخ ائمہ بتائی جائے لوگوں کو، اپنی عقل مت بڑھاؤ، حدیث اہل بیت سناؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث اہل بیت ہزار ہاں نہیں عرب ہر جگہ ہماری عقلوں سے بہتر ہے، تو ہمیں اہل بیت کی حدیثیں بیان کرنی چاہیے، ان کے ترجمے سنانے چاہیے مومنین کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے۔ اس لیے ہمارے آخری امام زیادہ تر جناب حکیمہ خاتون کے گھر میں رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، حکیمہ خاتون۔ اب سنیے آپ بات، یہ تیسرا آپ نے انتظام فرمایا۔ چوتھے مرحلے میں امام علیہ السلام نے 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو، اب اس کو ہر ایک سے نہیں بتایا کہ میرے یہاں ولادت ہوگی، وہ بھی حکیمہ جانتے تھے، آپ خود جانتے تھے، اور ان کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن سعید، 11ویں امام کے صحابی۔ یہ عثمان بن سعید کون ہے؟ عثمان بن سعید 10ویں امام کے بھی وکیل تھے، اور عثمان بن سعید 11ویں امام کے بھی وکیل تھے، اور عثمان بن سعید کے لیے، اب میں جملہ یہاں کہہ دوں، 10ویں امام کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو امام نے اپنا نائب بنایا ہے عثمان بن سعید عمری کو،
اور 11ویں امام کے زمانے میں عثمان بن سعید ہی کو اپنا نائب 11ویں امام نے بنایا، اور 11ویں امام نے عثمان بن سعید کو، یہ عثمان بن سعید کون ہے؟ نواب اربعہ جو ہے نا، چوتھے امام کو، ہمارے 12ویں امام کے جو نواب اربعہ ہیں، جو 4 نائب ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہیں عثمان بن سعید۔ عثمان بن سعید 10ویں امام کے وکیل بنے، 11ویں امام کے وکیل بنے۔ جب 11ویں امام کے وکیل بنے تو 11ویں امام نے ایک دن عثمان بن سعید کو بلایا اور بلا کے کہا تم میرے بابا کے بھی وکیل تھے، میرے بھی وکیل ہو، اور تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل ہوگا، اور تم بھی میرے وکیل ہوگے، یعنی تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا وکیل ہوگا۔ تو 11ویں امام نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ عثمان بن سعید کا بیٹا تھا محمد، اور خود امام کا بیٹا تھا مہدی، تو محمد مہدی کا وکیل بنے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے ذہن گرامی، یہ تاریخ بڑی سامنے کی موجود ہے۔ اب انہوں نے وکیل بنائے، یہ وکیل بنے۔ اب یہ ایک جملہ اور تو کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں غیبت امام میں نائب امام کی ضرورت نہیں ہے، تم تو غیبت امام میں نائب امام کی ضرورت نہیں بتا رہے، امام نے تو اپنی زندگی میں اپنے نائب بنائے ہیں، لہذا یہ مراجعین کرام ہمارے نائب امام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دے محمد۔ ملاحظہ فرمائیے ذہن گرامی، اللہم صلی علی محمد۔ اما باتیں تو جیسے بہت رہ جائیں گی بھائی، اب مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، امام نے چھپایا چوتھے مرحلے میں، کسی کو بتایا نہیں سوائے 2-4 افراد تھے کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ ایک دن عثمان بن سعید نے پوچھا تھا، عثمان بن سعید کو بھی کیسے پتا چلا؟ ایک تو معتبر تو تھے ہی، مولا آپ اپنے بعد اپنی امامت کا تو اعلان فرمائیے کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ تو امام علیہ السلام 11ویں امام کہتے ہیں ابھی جو بچہ گھر سے پردے کے پیچھے سے نکلے گا وہ امام ہوگا میرے بعد میں۔ امام بات پوری نہ کر پائے تھے کہ پردہ ہٹا اور چودھری کے چاند جیسا چہرہ سامنے آ گیا، جس کے اندر سارے صفات امام حسن عسکری کے تھے، تمام کا تمام آپ کا وجود، اس بچے کا وجود آنے والے کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرح تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے دکھایا تو عثمان بن سعید نے کہا ٹھیک ہے آقا، مولا یہ بچہ آپ کے بعد ہم لوگوں کا امام ہوگا۔ اب یہ تاریخ تو اتنی ہے کہ میں اگر اشرا بھی یہاں بیٹھ کے پڑھوں تو ختم نہیں کر پاؤں گا، لیکن چلیے اب اس طرف چلتے ہیں کیونکہ مجلس کو اپنے وقت میں ختم کرنا ہے۔ اب آگئی 260 ہجری، امام علیہ السلام کو 260 سے پہلے پھر قید کر لیا گیا ہمارے 11ویں امام۔ 11ویں امام کو جب قید کر لیا گیا تو اب اسے ابھی تک خلیفہ بنی عباس کو یہ نہیں پتا کہ ان کے یہاں بار کیا۔ امام علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، اور امام علیہ السلام زہر کھا کر کے آپ نے وہ زہر لیا، یعنی اس بادشاہ نے دیا۔ اچھا ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، جب امام علیہ السلام ہیں تو انہیں کیا پتہ نہیں اس چیز کے اندر زہر ہے؟ یہ بڑا ٹپیکل سوال میں نے چھڑ دیا آپ کے سامنے، امام وقت ہے، کیا انہیں معلوم نہیں چیز جو میں کھانے جا رہا ہوں زہر لیے؟ ہاں، اس کا فلسفہ علماء نے بیان فرمایا۔ ایسے حالات میں جس وقت یہ مرحلہ رہتا تھا، خدا عالم ان سے علم غیب کو اٹھا لیتا تھا، اور امام کو جب ضرورت ہوتی تھی تو امام اس وقت اپنے علم غیب کا استعمال کرتا تھا۔ ہر وقت امام علیہ السلام علم غیب کا استعمال نہیں کرتے تھے، جیسے کہ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے اس وقت آپ کا جو گھوڑا ہے وہ کہاں ہے، یا اس کی زین جو ہے وہ کہاں رکھی ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو بھی بتا دوں گا کہ کہاں ہے، اگر میں چاہوں تو بتا دوں گا۔ یہ جملہ بتا رہا امام ہر وقت استعمال نہیں کرتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی تو استعمال کرتے تھے۔ یہ علماء نے ایک توجہ بیان فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11ویں امام کے بھی مسائل نہیں پڑھنا، جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی تو اس وقت غسل و کفن کے بعد جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا 11ویں امام کا، تو اب جعفر جو 11ویں امام کے بھائی تھے اور امام زمانہ کے سگے چچا ہیں، یہ آگے بڑھے کہ میں نماز جنازہ پڑھوں۔ کس کی؟ 11ویں امام کی، یعنی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھوں۔ جعفر جیسے چاہتے ہیں جنازے میں تکبیر کہنے تو ایک 5 سال کا بچہ آیا، اس نے جعفر کی ابا کو پکڑا اور کہا تاخر یا چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں زیادہ مستحق ہوں اپنے بابا کے اوپر نماز پڑھنے کا،
میں زیادہ مستحق ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک امام کی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ اس لیے امام سجاد بھی غیب سے آئے تھے اور اپنے بابا کی نماز جنازہ ادا کر کے دفنا کر کے پھر تشریف لے گئے تھے۔ یہ پوری تاریخ ہے ہمارے ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جانے گرامی ملاحظہ فرمائیے کہ تاخری عام چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے اور میں نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، میں زیادہ مستحق ہوں اپنے بابا کے اوپر نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ ہو گئی، امام حسین کے ساتھ السلام کو کا تابوت سامر والا لے گئے تشییع جنازہ کرنے کے لیے، اس کے بعد گھر میں لائے اور دفن کر دیا گیا امام حسین عسکری کو۔ جعفر جب خلیفہ بنی عباس کے دربار میں گئے تو خلیفہ بنی عباس نے کہا جعفر تم نماز پڑھا کے آگئے، نماز پڑھائی تم نے؟ سنیے عزیزو، ایک چیز میں آپ کے لیے بڑی ریسرچ کے بعد اور جستجو کے بعد پیش کر رہا ہوں۔ جعفر نماز پڑھائی تم نے؟ تو جعفر کہتے نہیں میں نے نماز نہیں پڑھائی۔ تم نے نماز نہیں پڑھائی؟ خلیفہ بنی عباس کہتا تم نے نماز نہیں پڑھائی؟ کہنے میں نے نماز نہیں پڑھائی۔ کہا ہم نے تو تمہیں نماز پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ خلیفہ بنی عباس کہتا ہم نے تو تمہیں نماز پڑھانے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے نماز کو نہیں پڑھائی۔ کہا میں نے نماز نہیں پڑھائی۔ تو اب کہتے ہیں خلیفہ بنی عباس کہتا پھر نماز کس نے پڑھائی؟ کہتے ایک بچہ تھا جس نے نماز پڑھائی۔ تو خلیفہ بنی عباس کہتا جعفر اس سے پہلے تم نے وہ بچہ کبھی نہیں دیکھا؟ اب جعفر کا جملہ سنیے، واللہ ما رأیت قط، خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے اس بچے کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ جملہ تھا جعفر کا، سگا چچا ہے جعفر، توجہ چاہ رہا ہوں، امام زمانہ کے سگے چچا ہیں۔ امام حسین عسکری نے اپنے سگے بھائی سے بھی اپنے اس فرزند کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ 11واں جانتا تھا اس کا جانا خلیفہ بنی عباس کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، یہ ہے تاریخ اسلام۔ اٹھا کر دیکھیے کون درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے ہے ہمارا نام۔ تو یہ اس طریقے سے اب جیسے امام نے نماز پڑھائی اپنے والد ماجد کی تو فوراً امام علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اب آپ پردہ غیب میں چلے جائیں، اب آپ سے ملاقات کسی کی نہیں ہوگی سوائے ان کے کہ جو جسے امام علیہ السلام اجازت دیں گے۔ وہ پوری ایک بحث ہے خلفائے، وہ پوری بحث ہے نواب اربعہ کی کہ کتنا پیریڈ تھا ان لوگوں کا، کتنے زمانے تک امام سے ملاقات کی۔ پہلے جو نائب تھے عثمان بن سعید عمری، وہ 5 سال تک نائب رہے امام غیبت صغریٰ میں۔ دوسرے جو نائب تھے محمد ابن عثمان جو ان کے بیٹے تھے، وہ 40 برس تک رہے ہیں امام علیہ السلام کے نائب۔ تیسرے جو نائب بنے تھے امام کے حسین بن روح نوبختی، وہ 21 برس تک نائب بنے ہیں امام کے غیبت صغریٰ میں۔ امام کے پاس آتے جاتے تھے، لوگوں کے مومنین کے خطوط پہنچاتے تھے، اور اتنا زمانہ ایڈوانس ہو چکا تھا کہ لوگ اپنے خط لکھ کے بھیجتے تھے امام کی خدمت میں اور حسین بن روح کو دیتے تھے۔ حسین بن روح آپ کے خطوط پہنچایا کرتے تھے، آپ کے رسالے، آپ کے لیٹرز، آپ کے خط پہنچاتے تھے کہاں؟ امام زمانہ تک۔ امام وہاں سے جواب دیتے تھے، جب جواب دیتے تھے تو حسین بن روح ان کے لوگوں کے جواب دیتے تھے۔ اور شاید میری طرح متوجہ رہیے، دروازے دیکھے نہیں آپ نے کربلا کے، اتنی اہم بات پیش کر رہا ہوں۔ پھر اگر کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایک خون جگر پیش کر کے ایک طالب علم منبر پہ آتا ہے، اتنی باتوں کو پیش کرتا ہے، اس دروازے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اب امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اتنی اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حسین بن روح نوبختی جو خط لے جاتے تھے، شاید اس کا ایک ریزن یہ بھی رہا ہوگا عزیزان گرامی کہ یہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں نا، حسین بن روح کے نام لکھتے ہیں، کیونکہ حسین بن روح ہمیشہ سے نامے پہنچاتے تھے تاکہ امام کو ہمارا خط پہنچا دیں۔ ہاں اب یہ سننے کو ملیں گی آپ کو باتیں، ملاحظہ فرمائی عزیزان گرامی، یہ وہ ریزن ہے عریضہ لکھنے کا حسین بن روح کے نام، کہ جو ہم خط لکھتے ہیں اور آپ ہمارے امام تک یہ خط کو پہنچا دیجئے۔ پھر یہ 21 سال تک رہے امام کے نائب۔ کتنے سال؟ 21 سال تک غیبت صغریٰ میں۔ اس کے بعد آئے ہیں علی بن محمد ثمری احمری، انہوں نے پھر امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں 3 برس تک اپنا وقت گزارا ہے ان کے ساتھ میں۔ یہ اگر آپ سارا کیلکولیٹ کریں گے تو 69 ایئرز اور کچھ مہینے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں غیبت صغریٰ 70 برس تک رہی ہے امام کی۔ غیبت صغریٰ کے بعد میں امام کو حکم ہوا اب اپنا کوئی نائب نہ بنانا، اب ہم غیبت کبریٰ میں تمہیں بھیج رہے ہیں۔ غیبت صغریٰ مقدماتی غیبت کبریٰ کا، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں غیبت کے۔ برس تک غیبت کبریٰ میں رہے۔ اور جو کل کا دن گزرا ہے اس کی بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ غیبت صغریٰ میں رہے 70 برس تک،
जिन्हें माइक नहीं देखा आज तक वो देखते रहे आंखें जमा जमा के कि वो कैसे सही कर रहा है, और जिन्हें मजलिस सुननी वो मुझे देखते रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सुधरा में रहे 70 बरस तक, और उसके बाद कल का जो दिन गुजरा है इसमें बहुत सारी मुनासिबत है। पहली मुनासिबत सुनिए आपकी खिदमत में, ईद ज़हरा क्यों कहते हैं इसे? ईद ज़हरा इसलिए कहते हैं कि पैगंबर ने जब इमाम हुसैन के बारे में खबर दी थी और पूरी वो एक रवायत बयान फरमाई थी, तो उस रवायत में जब शहजादी ने सवाल किया था कि इसका बदला मेरे लाल का लेगा कौन, तो इमाम ने इरशाद फरमाया था इसी हुसैन की नस्ल से एक बारवा पैदा होगा जो इन जालिमों को उठाएगा। तो ज़हरा मुस्कुराई थी बाबा के कहने पर, उसी दिन से ईद ज़हरा इसका नाम पड़ गया था। अली सुनिए हमसे ज़्यादा ग्रामी बुलाया फरमाइए। दूसरी मुनासिबत क्या है ईद ज़हरा की? दूसरी मुनासिबत ये है, मेरा मौला इमाम सज्जाद करबला के बाद मदीने में रहते थे, नमाज़ें अदा करते थे, और हमेशा उनका एक दस्तूरुल अमल ये था, नमाज सुबह के बाद मस्जिद में आप ऐलान फरमाते थे मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिसे आना है वो आए। ये मैं कल 9 रबीउल अव्वल क्यों मनाई जाती है इसको भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने मोमिनीन थे सारे इमाम के साथ नमाज पढ़ते थे, इमाम के घर का दस्तरखान खुला रहता था, इमाम का बेहतरीन दस्तरखान लगता था और उसके ऊपर बेहतरीन नाश्ते होते थे, यहाँ तक कि शीरीनी भी होती थी, डेजर्ट भी होता था, मिठाई भी होती थी। अब इमाम अलैहिस्सलाम कल के दिन 9 रबीउल अव्वल को सन 67 हिजरी में करबला के 7 साल के बाद में दस्तरखान पे बैठे हुए एक कासिद वालिद दस्तरखान होता, इमाम के घर में एक आदमी आता, आने के बाद उसके हाथ में एक में खत था और एक में थी थैली, और वो इमाम को सलाम करके कहता है मौला आप पर मेरा सलाम हो। मौला ने जवाब दिया, कहा क्या पैगाम लाए हो? कहा मुझे मुख्तार सक़फ़ी ने भेजा है और ये कुछ हदिया आपकी खिदमत में पेश किया है। एक मरतबा खत को खोला, खोलने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसकी क़िराअत फरमाते, खत में लिखा था मौला मुझसे जितना मुमकिन हो सका मैंने उतना हुसैन का इंतकाम ले लिया। मौला ये कुछ सब भेज रहा हूँ तोहफे के तौर पर। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस थैली को खोला, उसमें उमर साद का सर, इब्ने ज़ियाद का सर, खूनी का सर, सिनान का सर, हसीन इब्ने नवीर का सर। जैसे मौला ने इन जालिमों के सरों को देखा सजदे शुक्र में गए, आवाज़ पालने वाले तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। इमाम अलैहिस्सलाम सजदे शुक्र में गए और जब सजदे से उठे हैं इमाम तो एक मरतबा मोमिनीन कहने लगे मौला इससे पहले हमने ऐसा सजदा कभी नहीं सुना। आप तो हमेशा कहते थे शुक्रनिल्लाह 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 शुक्रनिल्लाह, और आज आप पढ़े पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने वो दिन मुझे दिखाया। ये माजरा क्या है? मौला आवाज देते हैं इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब मेरे बाबा का सर गया था तो इब्ने ज़ियाद नाश्ता कर रहा था, उसने कहा था सर को इधर रख दो, नाश्ता करने के बाद मैं बात करूंगा। तो मैंने वहां दुआ मांगी थी, पालने वाले इब्ने ज़ियाद का सर भी उसी वक्त मेरे पास आए जब मैं नाश्ता करता हूँ। सुने तारीख नौर अभिनव। अब इमाम ने सरों को यहाँ छोड़ा, नामे को यहाँ छोड़ा और घर में तशरीफ ले गए। और जब घर में गए तो घर की खवातीन से कहते हैं अरे आज खुशियां मनाओ। जिन्होंने 7 साल हो गए थे सरों में तेल नहीं डाला था, आवाज देते अपने सरों में तेल डालो, आंखों में सुरमा लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बेहतरीन बेहतरीन खाने बनाओ। सारी बीवियां कहती मौला माजरा क्या है? कहा मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने इब्ने ज़ियाद का सर अपने कदमों में देख लिया। और ये कहने के बाद इमाम 9 रबीउल अव्वल का दिन है, इमाम घर से बाहर तशरीफ लाए जहाँ सारे अफराद बैठे हुए थे। एक मरतबा बस मैं आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मुलाहिदा फरमाइएगा। जब आप घर से निकल के बाहर आए हैं वहाँ मजमा बैठा हुआ है जो नाश्ता कर रहा है, बहुत देर हो गई,
لوگ ناشتہ کر چکے. اب لوگوں نے دیکھا, انتظار کیا, روزانہ ہمارے لیے میٹھا آتا تھا, روزانہ شیرینی آتی تھی, آج امام علیہ السلام نہ کوئی شیرینی لائے نہ کوئی میٹھا لائے. تو لوگ کہنے لگے مولا آج کوئی شیرینی اور مٹھاس کا انتظام نہیں ہے. جملہ سنے امام کا, امام ارشاد فرماتے اس سے بڑی مومن کی مٹھاس اور کیا ہوگی کہ قاتلان حسین کے سر قدموں میں پڑے ہیں. صلوات یہ ہے ہمارے دلوں. یہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. میرا زمانے قائم جو پرسوں 8 تاریخ گزری ہے, امام حسن عسکری کو جو کہ ایک باپ کے سارے ثواب کی مجلس سے تو بیٹا اور باپ کا تذکرہ کیا جائے. بہت باتیں تھیں, ابھی تو میں والد پہ آیا بھی نہیں تھا جو وقت مجھے اجازت نہیں دی. باپ اور بیٹا 5 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا. اور جب 5 ربیع الاول کو امام حسن عسکری کو زہر ملا تو آپ اپنے حجرے میں گئے, اور حجرے میں جب گئے ہیں اور اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. زمانے کا امام کبھی حکیمہ خاتون کے یہاں ہے, زمانے کا امام کبھی ماں کے یہاں ہے, کبھی دوسرے حجرے میں ہے. لیکن امام جب زیادہ ایڑیاں رگڑنے لگے تو علم غیب کی بنیاد پر ایک مرتبہ امام زمانہ آگے بڑھے. امام نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر کیا دیکھا, میرا باپ ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے. زمانے کے امام کو پرسہ ایسے نہیں دیا جاتا جو پردے غیر میں حیضہ ڈالو. اس سے پوچھئے کہ وہ زمانے کا امام کتنا مغموم ہوا ہوگا پرسوں کی تاریخ میں کہ میں 5 سال کی عمر مبارک ہے اور انہیں یتیمی نے آ کر کے گھیر لیا ہے. امام جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے, زمانے کا امام 11ویں امام کے پاس میں پہنچا, آواز دیتا بابا مجھے ایسا لگ رہا جیسے یتیمی نے مجھے آ کے گھیر لیا ہے. امام حسن عسکری اٹھ کے بیٹھے, بیٹے کو بلایا, اپنے سینے سے لگایا, رموز امامت ان کے حوالے کر دیے. اس کے بعد اولیاء خدا کی امانت آپ کے حوالے کی, انبیاء کی امانت آپ کے حوالے کی. اور ایک مرتبہ آخر میں کہتے بیٹا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے, زہر نے اثر کر لیا ہے, زہر اثر کر رہا ہے. امام زمانہ اٹھے, ایک کاسے آب لائے, پاسے آب لا کے اپنے ہاتھوں سے 11ویں امام کو پانی پلایا. اور جیسے 11ویں امام نے پانی پیا آپ پیچھے کو لیٹ گئے. میں کہوں گا مولا صدحہ مبارک ہو, آپ کا بابا سامرہ میں ہے, اپنے گھر میں ہے, بیٹا موجود ہے, پیاس لگی ہے تو بیٹے نے لا کر کے پانی پلا دیا. لیکن ہائے میرا سجاد, 3 دن کا بھوکا پیاسا آقا حسین, اور گلے پہ کند خنجر پھیرا جا رہا ہے. حسین کو ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا. عزادارو میرے امام کی شہادت ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو امام زمانہ کہتے بابا میں یتیم ہو گیا, آپ نے مجھے کس کے اوپر چھوڑا. اے بابا آپ دنیا سے چلے گئے, میں کمسنی میں یتیم ہو گیا. اور امام زمانہ گریہ کرتے رہتے ہیں, آنسوؤں پہ آنسو نکلتے ہیں. ایک بار میں آواز دوں گا مولا آپ سامرہ میں ہیں, آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. مولا آپ کی عمر مبارک 5 برس کی ہے, آپ اپنے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں. لیکن ایک 4 برس کی بچی کربلا میں موجود ہے, بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. بابا کے گلے پہ خنجر پھیرا جا رہا ہے, بابا کا سر بدن سے جدا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اس سکینہ پر کیا گزری ہوگی. عزادار ایک جملہ پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ نے پانی بھی پلایا, آپ اپنے بابا پہ رو بھی رہے ہیں, لیکن جب سکینہ روتی تھی اسے تماچے پڑتے تھے. اس لیے سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ آپ کی بہن کا چہرے کا رنگ ہر شہر میں بدلتا کیوں تھا. مولا سجاد آواز دیتے تھے میری بہن جتنے شہروں میں گئی اتنے تماچے پڑے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. لو میں پڑھ چکا, آخری جملے سن لے. بیٹے نے باپ کی مجلس کا انعقاد کیا. بھائی میں تجھے بھی مبارکباد دیتا ہوں, تیرا بھائی دنیا, تیرے بابا دنیا سے گئے, تجھے یقین ہے غسل ہوا, کفن ہوا, نماز جنازہ ہوئی, دفن کیا گیا. لیکن ذرا سجاد سے پوچھو, سجاد کا سجاد سے پوچھو
صبح سجاد کو جنازے حسین کے قریب سے گزارا گیا. ایک مرتبہ بیٹا باپ سے کہتا بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو؟ بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا. آزادارو سنے سکینہ اب منظر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، میرا بابا قتل کر دیا گیا، میرا بابا مار دیا گیا، ہائے میرا بابا نہ رہا. سکینہ نے رونے کے علاوہ کچھ نہ کیا. ایک مرتبہ دیکھتی ہے ذوالجناح اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کر رہا ہے، اور رنگین کرنے کے بعد خیموں میں آیا. جب در خیمہ پہ ذوالجناح آیا بیویاں لپٹ کے رونے لگی. سکینہ بھی آگے بڑھی، آواز دیتی آ جوادو حل سقیابیم کو دلات شانہ، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا یا پانی مل گیا تھا؟ کیا خبر دی سکینہ کو؟ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا. ہائے سکینہ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون. پروردگار اس قضا کو قبول فرما، مرحوم کی روح کو اصال فرما. پروردگار جو بھی تو نے ثواب معین و مقدر فرمایا اسے مرحومین کی روح کو اصال فرما. مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد علی زیدی ابن سید ہدایت حسین زیدی کی روح کو اصال فرما دیں.